تم مڑ کے نہیں دے, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ. بات کر رہا تھا, چلو اس کا بھی میں جواب جلدی جلدی دے دوں. قبلہ شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ افضل ہونے کے لیے جو قرآن نے کہا نا, انہوں نے جو سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو صاحبان تقویٰ ہے, ذات پات نہیں اللہ دیکھتا, تقویٰ دیکھتا ہے. ساتھ انہوں نے پھر اس کا حوالہ دیا ہے مولوی صاحب کا کہ وہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ تقویٰ میں اللہ ان کا معیار ہے. ٹھیک ہو گیا, میں نے قبول کر لیا, میں نے قبول کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں, کوئی شک نہیں. لو جی میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں, یہ ابھی میں نے بیان دوسرا ہی کرنا ہے, اور اس کو ہمارے امام طبرانی اپنی معجم الصغیر میں لے کے آئے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے 3 خصائص, 3 صفات, علی کی 3 عظمتیں معراج کی رات اللہ نے مجھے بتائیں. کون سی؟ پہلی, انہو سید المومنین, علی ایمان والوں کا سردار ہے, یعنی جو مومن ہے نا, جس پہ مومن کا اطلاق ہوگا اس کا سردار, اس کا سید علی ہے. ایک صفت. دوسری, میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ, دوسری صفت اللہ نے کی, حدیث قدسی ہے, اللہ نے کہا ہے حبیب مکرم علی جو آپ کا بھائی ہے وہ متقین کا امام ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں تو ان کے امام کا نام علی ہے. حضرت عمر بن خطاب متقی ہیں, ان کے امام کا نام علی ہے. عثمان بن عفان متقی ہیں, ان کے امام کا نام علی ہے. وقائد الغر المحجلین, نورانی چہرے والوں کا بھی قائد ہے, لیڈر ہے. تو لہذا یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ تقویٰ میں وہ افضل ہوگا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا, تو ہم ان کو متقی مان رہے ہیں. لیکن اس متقی کا بھی جو امام ہے, اس متقی سے جو بڑا متقی ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں اپنی جو پچھلی نشست تھی اس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ہے کہ اعلیٰ درجے میں افضل وہ ہے جو زیادہ قتال کرنے والا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا جو جنگ لڑنے والے اور بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے وہ برابر نہیں, یا گھروں میں بیٹھنے والے, ٹھیک ہے, یا فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے. شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا تھا اویس بھائی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا, قتال کیا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں, میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے, بخاری میں روایت موجود ہے, اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب, انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی, سر عام دین کی دعوت ہوگی, کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی, یہ ہوں گی وہ ہوں گی. بخاری پڑھ کے دیکھیں, اور حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح بخاری میں بیش کے علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو بخاری نہیں آتی. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی, جس نے تاجدار کائنات کو باز الابتر کہا, جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے, اس نے جا کے کہا کہ عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی, میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں, میں نے تو کلمہ پڑھ دیا, مجھے قوم مار دے گی. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں. انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار سے کوئی کچھ نہ کہے, یہ میری امان میں ہے. بھائی قتال کدھر ہے ان کا, لڑائی کدھر ہے ان کی, جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے, اس پارٹی میں جا کے چلا جائے. اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے, وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. میری بات سنیں, ان کا قتال تو دکھائیں, ان کی لڑائی دکھائیں, بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے, احد میں کتنے بندے مارے, خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے, حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے, خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے, بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا, اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں, اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی, اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے, صفحہ نمبر 172 ہے 72, اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ, جب 2 جماعتیں ہمارے سامنے تھی, تو یہ کہہ کے حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ, لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا, آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ كَأَنَّنِي أَرْوَىٰ, میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا, اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں
جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص, یہ صحیح بخاری کی حدیث دینے لگا ہوں. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066 اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا, قال جاء رجل حج البیت فارا قوم جلوسا فقال من هؤلاء القعود, ایک بندہ آیا اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہے, یہ قریش ہے. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا, کہتا ہے من الشیخ, قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس عمر جو بھاگے, یہ حوالہ پوچھنے کو عبداللہ بن عمر میں نے دیا ہے آپ کے سامنے, نام لے کے دیا, میں نے توجہ نہیں تھی, میں نے نام لے کے دیا, اگلا بھی سن لے وہ بتاتا. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا. امام تبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام تبری کی, دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں, سنیں ابھی میری ٹرم ہے, سنیں ذرا ویس بھائی سنیں, صحیح بخاری دے رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا, میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی. نہیں وہی نہ وہ فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا, میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ سنیں نا یہ بات 4066 صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا, اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا, پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ, اس کی حرمت کی قسم دے کے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد, آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں, تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہوں نے نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگے دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر نہیں اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دونوں کے دہرا دیا, جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار, اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے یار یہ بے ادبی ہے یار, ادبار فلا تولوا ادبار, فلا تولوا یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشریف کو دبر کسے کہتے ہیں؟ دبر واٹ از دی بات آگے نہیں چلے گی, آگے بات کہتے ہیں, آگے بڑھ دبر کسے کہتے بارے ہیں یار؟ میں جو لکھا میں نے شروع میں حلف دیا تھا, میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ جانتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے, لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا, آگے بڑھے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ ابھی بھی پڑھ دیں گے کافی, وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا عہد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے برابر؟ چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں, جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گا قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا یار, میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153, اللہ کہتا ہے اذ تسعدون فلا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو جہاد کرنے والا ہے, وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے, گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے, تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں, ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642. امام بخاری نے اس کو روایت کیا, اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722. پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903. پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037. پھر امام بخاری نے روایت کیا 243. پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911. وہ کہتے ہیں احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے,
आका अलैहिस्सलाम का रुखसार जख्मी था, पाक सईदा साफ कर रही थी और अली अलैहिस्सलाम उस पर पानी दे रहे थे। जब खून नहीं रुक रहा था तो पाक सईदा ने एक टाट का टुकड़ा काटा, उसको जलाया और आका अलैहिस्सलाम की मरहम पट्टी की। और हजरत हिंद बिनते हज़ाम एक अंसारिया खतून थी, जब यह अफवाह फैल गई कि ओहद में हजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गया, सारे छोड़ के चले गए, वो बेचारी उधर से आई, वो मैदान की तरफ जा रही थी, यार लोग मैदान से घरों की तरफ जा रहे थे। मुझे जुमला कहने दीजिए, मैं सीगा चेंज करने लगा हूं। मैं ये कहूंगा, अब ये है ओहद, हुनैन का भी सुना दूं, हुनैन का भी सुना दूं। अब फैसला करना है आपने, ये मैं समझा नहीं, रब्बानी साहब काटो, फैसला इनके गले पड़ जाएगी, फैसला आपने ये करना है। फैसला जो इबारत है वही पढ़े, अपनी मर्जी से कोई चीज यार लगभग तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं यार, शियों के साथ बैठ बैठ मैं लानत भेजता हूं। अगर किसी बंदे का ये अकीदा जो कुरान में लिखा है मैं वो ना पढ़ूं यार भाई, कुरान अब हुनैन पे आ जाते हैं। आपका टाइम रब्बानी साहब मेरी बात सुने ना, एक मिनट मेरा, मैं ये आखिरी में ये गज़वा हुनैन से आ जाए, गज़वा हुनैन क्यों नहीं, मैं सही मुस्लिम बुखारी देने लगा हूं, ये सही बुखारी, ये यार कौन सा तरीका है यार? अगर मैं गलत कहूं, ये सही सुन्नत की बोली है सही बुखारी। ओ भाई ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते यार, सही दे रहा हूं, सही बुखारी, सही बुखारी ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते मैं सही यार, बुखारी, ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते। सही बुखारी सुने, ये मेरी छोटी सी दरखास्त, मेरी आखिरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुने ना यार, ये साहबा को कह रहे हैं मुझे बोलने दे, इबारत में रिवायत में जो जुमला नहीं है वो प्लीज ना इस्तेमाल करें, इसको वापसी ले ले। आप कहते हैं मैं वापसी नहीं, मैं वापस इसलिए नहीं ले रहा, इन्होंने कहा था, मेरी बात सुने ना, क्यों नहीं रिवायत, इन्होंने कहा था कि उसके ऊपर जरा नहीं, अल्लामा साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अदल करें, मुझे ये बताएं कि जो रिवायत शाह जी ने कहा था, शाह जी ने कहा था इनकी बात यार, ये सुन्नी है बंदा यार, अपने आप को सुन्नी कहता है। मैं जो भी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मेरी एक बात का जवाब दे, बस मुझे एक बात का जवाब दे। आपने अपने तरफ से जुमले कहे ना, वो वापसी मैं वापस लूंगा, पहले जवाब तो देना। नहीं सर, ले इनको बोले सर, शाह साहब ने ये बात कही थी कि नहीं, आपके सामने शाह साहब को छोड़े, मेरी बात नहीं, मेरा मसला है, नहीं आपका मेरा काबिर का आपका मसला नहीं है, तो फिर आप डंडी ना मारे यार। शाह साहब ने कहा था कि इनकी गुफ्तगू पे जरा करने का मुझे हक हासिल है, इन्होंने कहा था कि नहीं, तो क्या मैं हदीस पे जरा नहीं कर सकता, मैं हदीस को शरह नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकते मौलवी साहब, तुम्हें इबारत नहीं पढ़नी आती, तुम हदीस की शरह करोगे, क्यों ना करो, उर्दू किताबें सामने रखकर पढ़ रहे हो, क्यों ना करो हदीस की, आपकी बात हो गई, पढ़ो ये इबारत पढ़ो, तुम्हें अगर हदीस की शरह करना आती है, मुहद्दिस है, मुझे भी पता तुम्हें है, हदीस की तरफ बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, ओ इनमें हदीस हमारे घर का मौलवी साहब, 4000 पता नहीं आपके घर से, यार वापस लो इनसे, ये इबारत वापस लो, अस्तगफिरुल्लाह, वरना आप इसको बोलो गुस्ताख आदमी है। चुप रहेंगे, मैं इनके कहने पे नहीं कह रहा, ये मेरा अपना जाती फैसला है कि आप सिर्फ इबारत पढ़ें, अपने जुमले वापस मैं करूंगा। बात बताएं, मैंने बताया अदबार का तर्जुमा मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। मेरा ये जुमले वापसी ले ले, मेरा ये कहना है, मुझे एक बात बताएं, जो मेरी बात तो सुने ना, आप बात ही नहीं मेरी सुन रहे, मेरी मैं बता रहा हूं इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं बता रहा हूं। फर्ज करें आपकी नजर में मैं राफ़िज़ी हूं, मैं गलत, मैं सुन्नी आप मोतबर हैं, लेकिन मैंने जो बात अवैस भाई की है, मेरी बात आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे? मैं कुरान पढ़ के आयतें दे रहा हूं, कुरान पे फतवा लगाओ गुस्ताखी के, अभी मैंने अगली आयत तो भी पढ़ी नहीं, ये जुमला कुरान में नहीं लिखा हुआ ना, इसको वापसी ले। ये मैंने कहा कि मुझे मौका दे, मैं इसको चेंज करूं, मैंने खुद इंटरप्रेट किया, क्यों ना मेरा हक है। अच्छा यार, मर्द जो मर्द जो मेल हो, मेल वो हुजूर को छोड़ के, नबी को छोड़ के जाएं और औरतें आए तो क्या करेंगे? ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ, इसको वापसी ले लो, बस छोटी सी ये हदीस का नंबर 4322, मैं बहुत बना गुजारिश कर रहा हूं, 4322, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जुमले को वापसी ले, तो फिर मैं आगे हदीस ही नहीं पढ़ सकता, और इसे सख्त जुमले हैं, हदीस पढ़े, मुझे मसला नहीं, सख्त जुमले पढ़े, अल्लाह के बंदे आगे सख्त जुमला है, मैं कह रहा हूं हदीस पढ़े। अच्छा मैं अपनी शरह एक मिनट शाह साहब, हदीस हम सुनेंगे, वो जुमला वापसी ले जो हदीस में। चलो जी, मैं शरह नहीं करता, मैं वापस लूंगा, लेकिन मैं इनको भी नहीं करने दूंगा, ठीक है, बात वो जुमला वापस ले लेंगे, बोले मैं जुमला वापस लेता हूं, मैं रुजू करता हूं, ठीक है। अब आगे सुनिए जी, 4322 नंबर हदीस है, सही बुखारी की हदीस से सही है, अपना नासरुद्दीन अलबानी के हुक्म के साथ, ठीक हो गया। और ये जो हदीस है, इसको हजरत अबू कतादा रवायत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अपना हुनैन के दिन सारे लोग भाग रहे थे, बहुत तेजी के साथ भाग रहे थे, कहते हैं मैं भी भाग गया, ठीक है ना। जब मैं भाग गया तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि फाइजा उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिन्नास, रास्ते में मुझे हजरत उमर बिन खत्ताब मिले, तो कहते फ़कुल तू लाहु मा शानुन्नास, मैंने उससे पूछा क्या हो गया, भागो भाग, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? तो आगे उनका काला अमरुल्लाह, बस अल्लाह का अमर समझ लो। यानी ओहद में भी ये तशरीफ लेके चले गए, आगे आ जाएं, हुनैन में भी तशरीफ लेके चले गए, खंदक भी बता दूं, अली लड़ने वाला है, अब खंदक बताता हूं, आखिरी मिनट है। हाँ जी, मेरा उस टाइम जो है ना उधर से ज्यादा था, उन्होंने मेरा टाइम ज्यादा लिया था, पहले भी मैंने छोड़ दिया था और उन्होंने भी कुछ टाइम जब मजीद मुझसे ज्यादा लिया था, ठीक हो गया ना। ये खंदक में इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिया है, जो अपना ग़ज़वा खंदक वाला ये बड़ा मारूफ वाक़या है, ये मैं आपको देने लगा हूँ कि ये जो कताल किया था ना मौला अली अलैहिस्सलाम ने, उसके हवाले से। और ये चलो मैं पहले वो दूसरी, मैं उस तरफ चलूं, आगे बढ़ूं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। क्यों नहीं, मेरा भी टाइम है। ये मैं खंदक का एक बड़ा मरूफ वाक़या बयान करने लगा हूँ, जिसको इमाम हाकिम अपनी अल-मुस्तदरक में लेके, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4327, और फिर इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4328।
وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ، حضرت بحز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے، علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ ان کے